اور جب حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال کا وقت قریب آیا تو یہ یکم جمادی الثانی تھی اور 1102 ہجری تھی، یکم مارچ اور 1691 عیسوی جمعے کا دن تھا۔ جب سال با کمال ہوا تو آپ کو جو شور کوٹ کے پاس گاؤں ہے نا کہرگان، اس کے قلعے میں دفن کیا گیا، کیونکہ یہ قلعہ جو ہے آپ کے والد حضور باجید محمد کو شاہ جہاں بادشاہ نے نام کے طور پہ دیا ہوا تھا، کیونکہ آپ منصبدار تھے اس حکومت کے۔ وہاں دفن کیا گیا، 78 برس ادھر آپ دفن رہے ہیں۔ 78 برس کے بعد جب دیکھ لیں کہ 1180 ہجری میں ملتان کے منتظم تھے گنڈا سنگھ جنڈا سنگھ، 2 بھائی سکھ تھے، ان ظالموں نے حملہ کر دیا، قبضہ کر دیا۔ جب قبضہ کر لیا تو حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کے 8 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے تھے سلطان علی محمد اور ان کے بیٹے تھے سلطان محمد حسین۔ اس وقت یہ جانشین تھے، جب انہوں نے قبضہ کر دیا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ سلطان محمد حسین نے ساتھیوں کو لیا تو وہاں سے نکل گئے۔ کچھ خلفاء اور مرید ہیں ادھر رہ گئے۔ جب دیکھا کہ 1180 ہجری میں دریا کا پانی قریب آ گیا ہے، انہوں نے سارے صندوق نکالے قلعے سے نکالے تو لیکن سلطان بہو کا صندوق نہیں مل رہا۔ مریدان بڑے پریشان ہیں، خلفاء بڑے پریشان رو رہے ہیں۔ خواب میں بتایا دیدار کرنا کہ پریشان نہ ہو، صبح وہ بندہ آئے گا جو ہمارے صندوق کو ہاتھ لگانے کے قابل ہوگا۔ صبح وہ بندہ آئے گا جو ہمارے صندوق کو ہاتھ لگانے کے قابل ہوگا۔ مریدان کہتے کہ صبح تب دن چڑھاتے کہ ہم نے دیکھا کہ سفید کپڑے پہنے ہیں، برقع پوش بندہ آیا۔ جو ہی اس نے کھدائی کی تو صندوق آ گیا۔ ہم نے کہا کہ جب ہاں سے صندوق کو لیا نا تو ہم جا رہے ہیں حویلی میں 1 میل آگے دفن کرنے، تو جب چہرہ دیکھا گیا تو ایسے تھا جیسے غسل کے پانی کے قطرے آپ کی داڑھی مبارک سے نیچے بہہ رہے ہیں۔ 78 سال گزر چکے ہیں۔ سیرت سلطان بہو پڑھ کے دیکھ لیجیے، صفحہ 75 78 84۔ اس کے بعد وہاں دفن کیا سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں۔ تو وہاں بھی 136 سال 157 سال، پہلے مزار میں 78 سال رہے ہیں، دوسرے میں 157 سال رہے، تو پھر دریا ادھر آگے قریب آ گیا۔ جب مزار کے قریب آیا نا دریا، یہ 1336 ہجری کی بات ہے، پھر مریدین پریشان ہو گئے، جو خلفاء تھے وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ باقی پھر انہوں نے سارے صندوق نکالے۔ یہ تیسری دفعہ مزار بنا آپ کا سلطان بہو کا، وہاں سے پھر نکالے، پھر سلطان بہو کا صندوق نہیں مل رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مل جائے گا۔ جب صبح دن چڑھا تو پھر ایک آیا جوان، اس نے تلاش کیا، صندوق مل گیا۔ میں کہ اتنی زیادہ خوشبو تھی کہ لوگ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرتے تھے۔ وہاں سے 1 میل دور شمال کے حویلی میں لے جایا گیا، وہاں پھر آپ کا مزار بنایا گیا حویلی شریف میں، یہ 1336 ہجری میں۔ اور اس کے بعد پھر ساتھ مسجد تعمیر کی گئی، حجرے جو اب مسجد سے، یہ تیسرا مزار ہے حضور سلطان بہو کا۔ اور فرمایا کہ اتنی خوشبو تھی کہ 10-15 منٹ سے زیادہ بندہ وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا خوشبو کے ساتھ۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں انہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزاری ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے نام کو قیامت تک آباد و شاد رکھتے ہیں۔ اور یہ مہینہ بھی سفر المظفر کا ہے، تو لیکن ہم اتنے بیٹھے ہیں کسی کو یہ نہیں پتا کہ سفر کا معنی کیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ سفر کا معنی ہوتا ہے حالی۔ سفر کا کیا معنی ہے؟ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر، اس کا معنی ہے حالی، کیونکہ محرم حرمت والا مہینہ تھا، اس میں جنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن جو ہی محرم ختم ہوتا کفار مکہ جو ہے وہ جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے، گھر خالی ہو جاتے، اس کا نام سفر اس لیے رکھا گیا۔ تو پورے سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اس اکیلے مہینے میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کو اکثر علماء بلاؤں کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کہ پورا سال 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اس اکیلے سفر کے مہینے میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ مسجد والے بھی آج رات بھی آ رہے ہیں، تو یہ 10-20 والا کام نہ کیا کریں، یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ تو اکثر میں نے کہا کہ اتنا مجمع بھی ہو
تو مسجد کے لیے 10,000 روپیہ بھی نہ ہو تو یہ کتنی شرم کی بات ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. شادی بیاہ پہ ہم ہزاروں روپیہ وہ سوٹ کر دیتے ہیں، جو سخت حرام ہے، گناہ ایسے پھینک دیتے ہیں، اس کا حساب دینا جا کر. لیکن جو حاضر ملنا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور اس سے آگے بے حساب و کتاب، ادھر ہماری توجہ نہیں ہے. فرمایا کہ اس سفر کے مہینے میں 9,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں اکیلے مہینے میں. پورے سال 10,80,000. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش اسی ماہ میں ہوئی، سفر کے مہینے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں اسی مہینے میں پھینکا گیا. ایوب علیہ السلام اسی مہینے بیمار ہوئے. یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جرجیز علیہ السلام، یونس علیہ السلام اسی مہینے مصیبت میں مبتلا ہوئے. اور ہمارے ملاد والا کا کریم بھی ماہ سفر میں بیمار ہوئے تو دل میں مسائل ہوا. تو اس لیے بھائی سفر کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، اس مہینے کا جو آخری بدھ آنا ہے، آج 2 سفر ہے، آخری بدھ کو جو بندہ چاشت کے وقت، چاشت کا ٹائم آج کا 7:45 ہے، غسل کر کے صرف 2 نفل پڑھ لے، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتح اور 11 دفعہ سورہ اخلاص یہ پڑھ لے، اور اس کے بعد بیٹھ کر 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں. یہ سفر میں کہ میں آپ کو فضیلت بھی بتا دوں نا، یار ہی بدھ کو یہ عمل سب نے کرنا ہے. سفر ماہ سفر کے آخری بدھ کو چاشت کے وقت غسل کرنا ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتح اور 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. سلام پھیرنے کے بعد 80 مرتبہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ درود شریف پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں. تو یہ حضور سلطان بہو رحمہ اللہ کی ساری زندگی جو ہے عبادت، ریاضت، اور اتنے صاحب کرامت تھے کہ جب کسی جگہ پہ کرامت کا ظہور ہوتا تو آپ وہ جگہ چھوڑ دیتے، سلطان بہو کسی اور جگہ چلے جاتے. آج 2 نمبر پیر وہ مشہوری کرتے ہیں، کرامت کوئی نہیں ہے لیکن مشہوری بہت زیادہ. جیسے وہ بلاولا شریف ادھر ہو رہی ہے، وہ کیا مجھے اس کا نام ہی نہیں آتا، وہ ظالم کا جس نے سرکار کی داڑھی کا بھی مذاق بنایا ہوا ہے. تو آپ سلطان بہو رحمۃ اللہ جب کوئی کرامت ثابت ہوتی ہے کسی جگہ پہ، آپ وہ مقام چھوڑ دیتے، کسی اور جگہ چلے جاتے، اور آپ فرماتے تھے لوگوں کو، دنیا والوں عبادت ریاضت کرو، یہ کرامتوں کے چکر میں نہ پڑو، عبادت ریاضت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے اخلاص کے ساتھ عبادت کرو، اس کا قرب حاصل کرو. تو یہ ایک دولت ہے اخلاص کی جو انسان کو اللہ کی معرفت عطا فرماتی ہے. لیکن ایسے نہیں، عقیدہ درست ہوگا تو. اگر عقیدہ بد ہے تو اس کا کوئی عمل سے فائدہ نہیں دے گا. دیکھو نا، شیطان لعین نے 6 کروڑ سال عبادت کی ہے. میں ذمہ داری سے بات کروں، شیطان مردود نے 6 کروڑ سال عبادت کیا، کوئی جگہ چھوڑنی جہاں سجدہ نہ کیا ہو، اور 40,000 سال فرشتوں کا معلم رہا، فرشتوں کا استاد رہا. اور وہ اس کو جنت کے جھولوں میں بیٹھ کے اس کی ڈوری ہلایا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا کہ سجدہ کرو میرے آدم کو، سب سجدے میں گر گئی الا ابلیس، اس نے سجدہ نہ کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ نہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کا منکر تھا، نہ آدم علیہ السلام کی شان کا منکر تھا. اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، کان فی جبہۃ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، یہ ظالم نور مصطفیٰ کا منکر تھا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی 6 کروڑ سال کی باتیں نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا شیطان سے، 14واں پارہ پڑھے سورہ الحجر آیت نمبر 32، 33، 34، 35، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. کو ڈیول واٹ از رانگ ود یو، شیطان تینوں کی تکلیف ہوئی تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ کہنا قال لم اکن اسجد لبشر، میں ایک بشر کو سجدہ کرتا. استغفر. جب میں کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم. اس کا نام عزازیل تھا، رجیم مردود اس لیے پڑھا جائے کہ انکار کیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ فاخرج منها فانک رجیم، گیٹ آؤٹ فرام مائی پیراڈائز یو آر کسٹ ون، نکل جاؤ میری جنت سے، تم رجیم ہو گئے، تم مردود ہو گئے.
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ عَلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک میری لعنتیں تمہارے اوپر برستی رہیں گی۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بناتے ہیں جو اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ بناتے ہیں، بندہ مانتے جو اللہ کے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے ہماری لامحدود وفاداری اور غیر مشروط محبت، دو جملے میں بول رہا ہوں، ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف تاجدار ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر استقامت عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔